کے درمیان جو آئینی رشتہ ہے اس پہ میں ریاست کے درجے پہ بات کر سکتا ہوں، میں 370 اور 35A کی بات کر سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے آج اگر آپ سننا چاہتے ہو تو اپنے روزمرہ کے مسئلوں کے بارے میں سننا چاہتے ہو، آپ کی پریشانیوں کے بارے میں سننا چاہتے ہو، جو آپ کو تکلیفیں ہیں ان کے حل کے بارے میں سننا چاہتے ہو، اور جاننا چاہتے ہو کہ اگر آپ نے اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کر کے میرے ساتھی سجاد کچلو صاحب کو یہاں سے جتوایا تو فرق آپ کی زندگی میں کیا آئے گا، کیا بہتری آئے گی، اس ووٹ کا ہم احسان کس طرح چکا پائیں گے۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ آج اسی موقع پہ چند گھنٹوں کے اندر اندر ہمارے بی جے پی کے ساتھی بھی اپنا جہاز یہیں پہ اتاریں گے جہاں میں نے ابھی اتارا ہے، تو آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہماری باتیں اور ان کی باتوں میں فرق دیکھنے کے لیے۔ میں تو سب سے پہلے ان سے یہ سننا چاہوں گا، کیونکہ بار بار جب یہ باقی ملک میں پرچار کرتے ہیں، کیمپین کرتے ہیں، ووٹ مانگتے ہیں، تو اکثر آپ نے ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے وہ ڈبل انجن سرکار کی بات سنی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس پردیش میں، جس ریاست میں ان کا اپنا چیف منسٹر ہوتا ہے اور دلی میں پردھان منتری، وزیر اعظم، تو اس دیش میں جو ہے، اس ریاست میں ترقی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح ریل گاڑی پہ اگر سنگل انجن ڈالا جائے تو اس ریل کی رفتار جو ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن اگر اس ریل پہ 2 انجن ڈالے جائیں تو اس ریل کی رفتار جو ہے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جموں کشمیر میں پچھلے 10 سال سے ان لوگوں کی ڈبل انجن کی سرکار رہی ہے۔ کسی بھی طرح آپ دیکھیں، پہلے 2014 کے الیکشن کے بعد بی جے پی نے پی ڈی پی کے ساتھ ہاتھ ملایا، کیا سوچ کے ہاتھ ملایا وہ صرف وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن 2-2.5 سال ان کی حکومت رہی، لیکن جیسے ہی وہ حکومت ٹوٹی تو راج بھون سے سیدھا یہاں پہ جو ہے راج شروع ہوا۔ مطلب یہ کہ 10 سال مکمل یہاں بی جے پی کے طرف سے ڈبل انجن کی سرکار رہی۔ اس ڈبل انجن سرکار کے تحت یہاں کتنے مطالبے حل ہوئے، کتنی آپ کی پریشانیاں کم ہوئیں، اس کا ہمیں آج احساس ہے۔ پہلے تو دیکھیں، اگر ہم روزگار کی بات کریں، کون سے ایسے نوجوان ہیں جن کو پچھلے 10 سال میں یہاں روزگار کا آرڈر ملا؟ یہ نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے 2014 سے پہلے، جو دور دراز علاقوں میں موقع پر ڈی جی کو بھیجتے تھے، وہاں پہ کیمپ لگتا تھا، اس کو ہم ڈی جی بھرتی کہتے ہیں۔ وہاں پہ اگر قد برابر، چھاتی برابر، تو ڈائریکٹ وہاں ڈی جی دستخط کرتا تھا اور ہمارے نوجوان جو ہے پولیس میں کام کرنا شروع کر جاتے تھے۔ ان 10 سالوں میں مجھے ایک جگہ بتائیے جہاں انہوں نے ڈی جی کو بھیج کے نوجوانوں کو ہمارے پولیس میں بھرتی کی ہو، ایک جگہ نہیں۔ ہم نے اسکولوں کو دوبارہ چالو کرنے کے لیے رہبر تعلیم کا اسکیم شروع کیا اور یہ کہا کہ اس گاؤں کا پڑھا لکھا کوئی بچہ بچی جو ہے ان کو ہم اسکول میں ماسٹر ماسٹرانی کے طور پہ لگائیں گے۔ 10 سال ہو گئے اس اسکیم کو تہس نہس کیا۔ اگر ہم مہاتما گاندھی نریگا کی بات کریں، جس اسکیم کے تحت یہاں چھوٹے موٹے کام کیے جاتے تھے اور ان کاموں کے ذریعے یہاں ورک ڈیز اور ان کا کارڈ بنتا تھا، آج اس اسکیم کو بھی تہس نہس کیا۔ اگر ہم سوشل ویلفیئر کی اسکیمیں دیکھیں، جس کے تحت آپ کو حکومت کی طرف سے مدد ملتی تھی، چاہے اولڈ ایج پینشن، ویڈو پینشن، باقی طریقوں سے، اس میں بھی انہوں نے کٹائی کی۔ سجاد نے اپنی تقریروں میں یہاں پروجیکٹوں کی بات کی اور یہ صحیح ہے، یہاں کم سے کم 4 بڑے ہائیڈرو الیکٹرک بجلی کے پروجیکٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ان پروجیکٹوں میں سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا وہ پوچھیں، جب وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ اپنی تقریر کرنے کے لیے اور ووٹ مانگنے کے لیے، پوچھیں جناب یہاں تو پروجیکٹ بن رہے ہیں، ان پروجیکٹوں میں ہمارے بچیوں کو کیا نوکری ملنے کا حق نہیں تھا؟ کیا ہمارے لوگوں کو ٹھیکہ ملنے کا حق نہیں تھا؟ کیا ہمارا اس میں شامل ہونے کا کوئی حق نہیں تھا؟
अगर इन लोगों ने अपनी हुकूमत का इस्तेमाल किया तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को परेशान करने के लिए। देखें आप किस लिहाज से इन्होंने परेशान नहीं किया। अगर बिजली की हम बात करें, वैसे तो बिजली जो है दिन में 8-8, 10-10 घंटे ये कट करते हैं, लेकिन बिजली की फीस आज आसमान में। जहां हमारे दौरे हुकूमत में महीने का बिजली का बिल 250 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए, आज इन देहाती इलाकों में महीने का बिजली का बिल कम से कम 1650 रुपए। आपकी आमदनी क्यों ना 1500 रुपए हो, बिजली का बिल आपको 1650 रुपए का मिलेगा। महंगाई ने यहाँ लोगों की कमरें तोड़ दी है। अब वजीर आजम साहब ने एक स्कीम के तहत आप लोगों को गैस के चूल्हे बांटे थे। कहा था कि ये चूल्हा पकड़ो, आपको अब बिजली, ये मतलब बिजली इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गोबर जलाने का जरूरत नहीं होगा। लेकिन वजीर आजम साहब और उनके साथी उस वक्त ये कहना भूल गए कि चूल्हे के साथ गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता है और हर महीने उस गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ जाएगी। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात का एहसास रखते हुए कि इन चीजों के वजह से आप लोगों को इतनी परेशानियां हुई हैं, हमने अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में, जो इलेक्शन के वक्त हम वादे करते हैं, कुछ चीजों का जिक्र आपके सामने किया है जो मैं यहाँ दोहराना जरूरी समझता हूँ। जहाँ पे बिजली की हमने बात की, जहाँ आपका बिल 1600-1800 रुपए महीने का आता है, वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम आपको 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे। जहाँ मैंने गैस की बात की, वजीर आजम साहब ने आपको चूल्हा दिया लेकिन वो चूल्हा जलाने के काबिल नहीं रखा। हमने अपने मंशूर में आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हम हर साल आपको 12 गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम करना शुरू करेंगे, ताकि कम से कम इस महंगाई का जो आपके ऊपर दबाव बना हुआ है उसको हम कम करें। ये जब हमारे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ आके तकरीर करेंगे, उनसे राशन के स्केल का पूछिए ना, आपका क्या कसूर था कि आपका राशन का जो कोटा है उसको कम घटा के उसको 5 किलो पे लाया है। 5 किलो में किसका आज गुजारा हो सकता है? जो राशन डिपो के तहत यहाँ मिट्टी का तेल मिलता था, जो राशन डिपो के तहत चीनी मिलती थी, उस राशन डिपो से मिट्टी का तेल और चीनी निकाला क्यों गया? आखिर आपकी क्या कसूर थी? अगर इतने बड़े लोग हैं, ये इतनी बड़ी हुकूमत है, इतना डबल इंजन की सरकार है, तो कम से कम आपका स्केल जो है बढ़ जाना चाहिए था। हमने अपने मंशूर में लोगों से वादा किया है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, एक तो हम राशन डिपो के जरिए दोबारा आपको चीनी और मिट्टी का तेल जो है वो फराहम करना शुरू करेंगे और राशन के स्केल को बढ़ा के हम उस लेवल पर लाएंगे ताकि राशन से आपका गुजारा जो है इस राशन डिपो के तहत हो पाए। बेरोजगारी का जो मसला है और खासकर इन प्रोजेक्टों में, हमने अपने मंशूर में लिखा है कि ये प्रोजेक्ट अगर आपकी दरियाओं पे बन रहे हैं, अगर आपके पहाड़ों पे बन रहे हैं, अगर इनका असर आप पे हो रहा है, ये जब बमबारी करते हैं, बारूद फाड़ते हैं पहाड़ को तोड़ने के लिए, तो हमारे मकान हिल जाते हैं, उनमें क्रैक लग जाते हैं, तबाही आपकी होती है, लेकिन रोजगार इन प्रोजेक्टों में आपको नहीं मिलता। ठेकेदार भी बाहर से, पढ़े लिखे लोग काम करने वाले वो भी बाहर से, मजदूर तक भी ये लोग बाहर से लाते हैं और आप लोग इनके चेहरे देखते रहते हो। हमने अपने मंशूर में वादा किया है आप लोगों के साथ कि अगर हमारी हुकूमत आई तो इन प्रोजेक्टों में सबसे पहला हक रोजगार का हमारे बच्चे बच्चियां होंगी, फिर बाहर वाले जो है यहाँ आके काम कर सकेंगे। इसी तरह सोशल वेलफेयर की स्कीमों को दुरुस्त करना, अपने गुजर बकरवाल भाइयों के लिए जंगलों पे जो हक फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको मिलना चाहिए था, वो हक इनको दोबारा लौटाना, और तो और जो आपके काम है। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि आज भी इतना लंबा लिस्ट मुझे आपके मुश्किलात और आपके कामों का दिया हुआ है। मैं अगर इसको पढ़ भी लूं तो मुझे शायद घंटा एक लग जाएगा। इसमें एजुकेशन की बात, जहां मैं तालीम की बात करूं, हमें विरासत में
نیشنل کانفرنس کے سب سے بڑے لیڈر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے اگر کچھ دیا تو بچیوں کے لیے مفت تعلیم تھا. ان لوگوں نے جو میرے بعد آ کے یہاں تقریر کریں گے، ان لوگوں نے ایک ایک کر کے اس کو گھٹا کے آج مفت تعلیم لگ بھگ ختم کیا ہے. ہم نے اپنے منشور میں، اپنے مینیفیسٹو میں یہاں کے بچیوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہماری حکومت آئی ہم دوبارہ یونیورسٹی تک ان بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنا شروع کریں گے، تاکہ یہ بھی مقابلہ کر سکیں شہر کے بچوں کے ساتھ، باہر کے ریاست کے بچوں کے ساتھ، اور اپنا حق جو ہے حاصل کر سکیں. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ووٹ کا صحیح استعمال ہو. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایم ایل اے آپ کا اپنا ہو، جس ایم ایل اے کو آپ پکڑ سکیں. یہاں پہ جیسے میں نے کہا یہاں کاموں کی کوئی کمی نہیں ہے. سڑکوں کو لے کے، ہیلتھ اسکیموں کو لے کے، اسکولوں کو اپ گریڈیشن کی بات ہے، یہاں ہائر سیکنڈری اسکول کھولنے کی بات ہے، یہاں راشن ڈپو کھولنے کی بات ہے، یہاں ان علاقوں کو ٹورزم کے نقشوں پہ لانے کی بات ہے. کوئی کاموں کی کمی نہیں ہے. کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ یہ 10-20 سال آپ کے مکمل ضائع ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز کا یقین ضرور دلا سکتا ہوں، محنت کرنے میں اور بھاگ دوڑ کرنے میں سجاد کچلو صاحب کوئی کسر باقی نہیں رکھتے ہیں. کبھی بیٹھتے نہیں ہیں، کبھی گھر نہیں بیٹھتے. جب میں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں تو اپنے علاقے میں کسی نہ کسی پہاڑی پہ جو ہے یہ اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں، ان کے مشکلات اور مطالبے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو مہربانی کر کے آپ ایم ایل اے ووٹ چنیے جو کل کو آپ کے ووٹ لینے کے بعد غائب نہ ہو، جس کو آپ پکڑ کے بلا سے کہہ سکیں نا ہم نے آپ کو ووٹ دیا، اب آپ نے ہمارے کام کرنے ہیں. کیونکہ مذہب کے بنیاد پہ ہم ووٹ نہیں مانگتے، ہم لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم لوگوں کو ڈرانے کی کوشش نہیں کرتے. میں یہاں پہ تقریر میں یہی نہیں کہوں گا کہ فلانا مذہب خطرے میں ہے یا یہ مذہب خطرے میں ہے کہ آپ ووٹ دو تو ہمیں فلانے کو بچانا ہے. جب تک تباہی ہوتی ہے تو سب کی ہوتی ہے. آج جب آپ پریشان ہو تو آپ سب پریشان ہیں. آپ کی پریشانی صرف ایک مذہب تک بندھی ہوئی نہیں ہے. یہاں اگر بے روزگار ہے تو ہر مذہب کے بے روزگار ہیں. اگر آپ کو راشن کی دقت ہے تو ہر مذہب کو راشن کی دقت ہے. اگر ہمارے بچوں کو ہائی اسکول تک پہنچنے کی پریشانی ہے تو ہر مذہب کے بچوں کو اس ہائی اسکول تک پہنچنے کی پریشانی ہے. یہاں ایک تنظیم ہے جو میرے بعد یہاں آئے گی، جو مذہب کا استعمال کرتی ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے. وہ ڈرا دھمکا کے ووٹ لیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فلانا مذہب خطرے میں ہے، آپ کو ووٹ دینا ہے. بڑی اچھی بات یہ ہے کہ یہ اسکیم جو ہے پارلیمنٹ الیکشن میں بھی نہیں چلا. جو لوگ 400 پار کی اس وقت بات کر رہے تھے، 240 پہ ان کی گاڑی رک گئی. اس الیکشن میں بھی میری امید ہے کہ آپ ان کے اس سازشوں کو، ان نعروں کو جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آپ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچئے، اپنے بچیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچئے، ان کی بہتری کے بارے میں سوچئے، اپنے بہتری کے بارے میں سوچئے، اور اپنے ووٹ کا جو ہے، کیونکہ یہ ووٹ ایک بہت قیمتی امانت ہے. اس ووٹ سے آپ بہت کچھ بدل سکتے ہیں. اور ابھی آپ کے پاس وقت ہے باتوں پہ غور کرنے کا. ووٹر کا یہی فرض ہے کہ وہ تمام امیدواروں کے بارے میں سنیں، دیکھیں، ان کی باتوں کو سمجھیں، اور اس کے بعد پولنگ بوتھ کے اندر جا کے ووٹ کا اپنا فیصلہ کریں. میں آپ سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ تمام باتوں کو سننے کے بعد آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. اور میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ 18 ستمبر کو جب یہاں ووٹ ڈالنے کا دن ہوگا تو اپنی بہتری کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے مشکلاتوں کو حل کرنے کے لیے آپ ایک صحیح نمائندہ سجاد کچلو صاحب کی صورت میں یہاں سے کامیاب کر کے بھیج دیجیے.